نہیں ہوا ہے، مہربانی کریں مجھے اجازت دیں، میں ذکر امام زمانہ کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے موضوع ہے جدھر میری طبیعت راغب ہو رہی ہے کہ میں یہ پڑھوں وہ پڑھوں، لیکن کچھ احساس ہوتا ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ بادشاہ سر پہ موجود ہے، کہیں یہ خیال ہی آ جائے کہ ہمارا کھا رہے ہو اور جمعے کا دن ہے، میرا تذکرہ کیوں نہیں کیا ہے؟ اس لیے کہ ذکر امام زمانہ وہ ذکر ہے، نام امام زمانہ لینے کی برکت سے ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو میں نے وہاں پڑھا میری خواہش ہے، پرسوں جو میں پڑھ کر گیا امام زمانہ، آج ایک قدم آگے بڑھے۔ وہاں جو میں نے پڑھا وہاں فلسفہ غیبت پڑھا تھا اور یہ بیان کیا تھا کہ سرکار امام زمانہ کا جو نظام آئے گا، جو دور آئے گا اور نظام حکومت ہوگا، نظام عدل وہ کس طرح قائم ہوگا، یہ وہاں پڑھا تھا۔ آج میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ جو میرا امام ہے جس کے انتظار میں ہم دن رات گزار رہے ہیں، ان کے والد کون ہیں، ان کی والدہ کون ہے، ان کے دادا کون ہے، ان کے پردادا کون ہے، ان کا شجرہ کیا ہے، ان کا سلسلہ کیا ہے، اور پھر آخر میں پڑھنا چاہوں گا کہ جب میرے آقا کا ظہور ہوگا تو وہ دن جمعے کا ہوگا، جس ٹائم تشریف لائیں گے اس وقت کے حالات کیا ہوں گے۔ جب تشریف لائیں گے ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے گا، عدل و انصاف ختم ہو جائے گا، وحشتیں بڑھ جائیں گی۔ ایسے عالم میں جب انسان کی کوئی قیمت ہی نہیں رہ جائے گی، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا، چاروں طرف پریشانی ہی پریشانی ہوگی، جس ٹائم انسان ذلیل ہو جائے گا، شرم عزت غیرت برباد ہو جائے گی۔ توجہ رکھیے گا حضور عالی، ایسے عالم میں جب جانور کے خون کی قیمت ہوگی، انسان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، ہر انسان فقط ذلت میں پڑا ہوا ہوگا، ایسے عالم میں دنیا کے ہر مذہب کے عالم کھڑے ہو جائیں گے، چلو ڈھونڈو علی کا بیٹا کہاں ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا، حضرت ہاجرہ سے دو شادیاں کی، ایک جناب سارہ سے ایک جناب ہاجرہ سے۔ جو بیٹا جناب سارہ سے اللہ نے دیا اس کا نام ہے اسحاق۔ اللہ نے جناب سارہ انبیاء کے خاندان سے ہے، جناب ہاجرہ بادشاہ مصر کی بیٹی ہے۔ اللہ نے سارہ سے بیٹا دیا اسحاق، اسحاق سے جناب ابراہیم کی نسل چلی اور اللہ نے انبیاء عطا کیے حضرت اسحاق کی نسل میں، ایک کے بعد ایک نبی آتا گیا جناب اسحاق کی نسل۔ سب سے پہلے ہے جناب یعقوب، پھر تقریباً 4,2500 انبیاء کا مختلف روایتوں سے سلسلہ ہے، 4,000 سے 4,2500 انبیاء جناب اسحاق کی نسل میں اللہ نے بھیجے۔ جہاں جہاں سنی شیعہ دوست سوال فرما رہے ہیں، جہاں جہاں میری آواز ہے، اللہ نے جناب اسحاق کی نسل میں انبیاء کا سلسلہ جاری کیا۔ پہلے جناب یعقوب علیہ السلام ہے، پھر 4,2500 انبیاء، آخری جناب عیسیٰ۔ عیسیٰ کے بعد حضرت اسحاق کی نسل میں نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ جناب عیسیٰ کے بعد پھر نسل اسحاق میں نبی نہیں آیا۔ پھر حضرت عیسیٰ کے 12 جانشین ہیں، 12 وصی ہیں، 12 خلیفہ ہیں۔ جناب عیسیٰ کے 12ویں خلیفے کا نام ہے جناب شمعون۔ حضرت شمعون کی پوتی کا نام ہے نرجس خاتون۔
نرجس خاتون مادر گرامی ہے حضرت امام زمان. میں سمجھ رہا ہوں گرمی زیادہ ہے، لیکن دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے اجر کو دوہرائے. جو اس مرتبہ سلوات میں شریک نہیں ہوئے، میری خواہش ہے کہ امام زمانہ کی والدہ ماجدہ نام پر ایک ایسی سلوات پڑھے آقا راضی ہو. متوجہ ہے میرے محترم صاحب؟ اور جناب نرجس خاتون، جناب حکیمہ خاتون، جناب امام علی نقی علیہ السلام، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، سامرا میں ایک ہی زری کے اندر، سامرا میں ایک ہی زری ہے. پہلے بھی حملہ کیا تھا ظالموں نے، پرسوں پھر حملہ کیا ہے. شہر مبارک کو تھوڑا سا نقصان پہنچا ہے. کچھ جو وہاں محافظ تھے شہید ہوئے ہیں، لیکن تقریباً 250 کے قریب ظالموں کو بھی واصل جہنم کیا ہے. یہاں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں اللہ مولا کے روزے کی حفاظت فرمائے، اور دعا کریں کہ جو وہاں محافظت کا کام انجام دے رہے ہیں اللہ ان کی توفیقات میں، صحت میں، زندگی میں اضافہ فرمائے اور مالک ان کی حفاظت فرمائے. دوستوں نے آمین کھل کر نہیں کہا. یہ اس وقت کی بہت واجب دعا ہے. سب سے پہلے تو کوئی ایسے حالات ہو کہ ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں جا کر مولا کے روزے کی محافظت کریں. اگر ایسے حالات نہیں ہو سکتے تو کم سے کم قلب کی گہرائیوں کے ساتھ ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو وہاں پر مقامات مقدسہ کی حفاظت کر رہے ہیں. اللہ ان سب کی زندگیاں دراز کرے. اللہ تمام شام عراق ہر جگہ، ایران، شام عراق ہر جگہ مقدس اور پرانوار روزوں کی حفاظت کرے. توجہات ہیں حضور یار. جناب نرجس خاتون، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 4,2500 انبیاء کے عصمت کا جوہر ہے جناب نرجس خاتون. یوں سمجھ لیجئے حضور علی 4,2500 انبیاء کے عصمت کا نگینہ ہے جناب نرجس خاتون. عصمت کا گوہر ہے بی بی نرجس خاتون. دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی والدہ کا نام ہے حضرت ہاجرہ، جو بیٹی ہیں بادشاہ مصر. حضرت اسحاق چھوٹے سے تھے جناب اسماعیل علیہ السلام، جو بھائی ہیں حضرت اسحاق. حضرت ہاجرہ کی گود میں ابراہیم علیہ السلام کعبے کے پاس چھوڑ کر چلے. جاتے جاتے اللہ سے کچھ دعائیں مانگی. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. میرے اللہ میں اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس چھوڑ رہا ہوں. بواد غیر ذی زرع، جہاں کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی فصل نہیں ہے، پینے کا کوئی پانی نہیں ہے. اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ یقوم الصلاۃ، تاکہ یہ تیری بندگی کر سکے. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، میرے اللہ قیامت تک آنے والے کچھ لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کی محبت کو ڈال دے. دیکھیں ابراہیم وہ نبی ہے جس کی دعا میں بھی ترک اولا نہیں ہے. کہنا چاہیے تھا لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کی محبت کو ڈال دو، نہیں کہا کچھ لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کی محبت کو ڈال دو. ابراہیم کو پتا تھا قیامت تک آنے والے سب لوگ میری اولاد سے محبت نہیں کریں گے، کچھ ہیں جو میری اولاد سے چلے گئے. جناب اسماعیل کو پیاس لگی، ماں تھی، پیاس برداشت نہیں کر سکی. بچے کو زمین پہ لٹائے، دوڑتی ہوئی ایک پہاڑ پہ چڑھ گئے. پانی تلاش کیا، نہیں ملا. دوسرے پہاڑ پہ پہنچی، دوڑ، وہاں بھی نہیں رہا. پھر واپس پہلے پہاڑ پر آ گئی، وہاں نہیں ملا. پھر واپس چلی 7 مرتبہ اس پہاڑ پر، 7 مرتبہ اس پہاڑ کا نام صفا، اس کا نام مروہ. کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جائیں. ذرا میرے ساتھ چلتے ہیں. بی بی ہاجرہ سے کہیں شہزادی
آپ پہلی مرتبہ میں دیکھ چکی ہیں اس پہاڑ پہ بھی پانی نہیں ہے، اس پہ بھی پانی نہیں، تو بار بار یہاں چکر کیوں لگا رہی ہیں؟ اب یہاں سے ہٹ جائیں، وہ دور میدان میں چلی جائیں، میدانوں میں جا کے تلاش کریں، شاید پانی مل جائے۔ تو آواز دے گی میں نبی کی بیوی ہوں، نبی کی بیوی اپنے حدود سے باہر نہیں جا سکتی، تو حدود مقرر ہے اس سے۔ جہاں جناب اسماعیل کے پیر ایڑیاں رگڑ، وہاں دیکھا ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ پیدا۔ حضرت حاجرہ نے آ کر دیکھا ٹھنڈا میٹھا پانی، بچے کو بھی پلایا خود بھی، مگر پانی اتنا زیادہ نکل رہا تھا، گمان ہوا جناب حاجرہ کو یہ وادی تو ڈوب جائے گی، اس لیے کہ کعبہ جو ہے وہ نشیب ہے، بلندی پر نہیں، دو پہاڑ ایسے، ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی، نیچے سے نیچے نشیب پہ کعبہ۔ جناب حاجرہ کو ایسا وادی ڈوب جائے، جلدی جلدی جناب حاجرہ نے مٹی کو سمیٹا اور اس کے گرد بند بنانے لگی، بند بنا دی جاتی تھی اور عبرانی زبان میں کہہ دی جاتی تھی زم 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 زم، رک جا رک جا۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں سے ایک قبیلہ گزرا، قبیلہ جرہم۔ سردار جرہم قبیلے والوں نے دیکھا یہ وادی جس میں کبھی زندگی کے آثار نہیں تھے، چلتے جھلستی وادیاں، آج تبدیلی ہے، اس میں زندگی کے آثار پائے جا رہے ہیں، پرندے ہیں جن کی منقاریں اور پر پانی سے بھیگے ہوئے ہیں۔ یہاں تو کبھی کوئی پرندہ آیا نہیں، بھولے پڑ کے کبھی کوئی پرندہ آ گیا تو جل جھلس کے زمین پہ گر گئے۔ یہ کیسے؟ چند قدم جو آگے بڑھے دیکھتے کیا ہے کہ ایک بی بی چھوٹے سے بچے کو لے کر بیٹھی ہے، برابر میں ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ ہے، پانی کی ٹھنڈک اتنی ہے دور سے چہرے کو تازگی مل رہی ہے۔ سردار جرہم نے کہا کہ جاؤ، اپنی کنیزوں سے کہا جاؤ، عزتوں والی بیوی ہے، کنیزوں کا تم جانا، غلاموں سے کہا تم پیچھے ہو، کوئی مرد نہ جائے، میں سردار ابن سردار ہوں، سمجھ رہا ہوں کہ بیوی کوئی بہت پاکیزہ، کوئی مرد قریب نہ جائے۔ اپنی کنیزوں عورتوں سے کہا جا کر بیوی سے کہو اگر اجازت ہو تو ہم یہاں پر ٹھہر جائیں۔ جناب حاجرہ نے کہا میرے شوہر گئے، عارضی طور پر رک جائے، جب وہ آ جائیں گے تو مستقل اجازت لے کر دے دوں۔ قبیلہ جرہم باہر رک گئے، لیجے حضور علی، یوں مکے میں پہلی انسانوں کی بستی قائم ہو گئی۔ جناب اسماعیل وہیں کھیلے، انہی میں لڑکپن، انہی میں جوانی، قبیلہ جرہم کی بیٹی کے ساتھ حضرت اسماعیل کی شادی ہو گئی۔ جب یہ بیٹی پیدا ہوئی تو سردار جرہم نے خواب دیکھا، کسی نے خواب میں اس سے کہا سردار جرہم بیٹی دے رہے ہیں، خبردار خود بھی اس بیٹی کی عزت کرنا، قبیلے والوں سے بھی اس کی عزت کروانا، کیونکہ اسی بیٹی کی نسل سے ہم دنیا میں محمد کو بھی بھیجیں گے، علی کو بھی۔ مضمون سے اکتاہٹ تو نہیں ہو رہی ہے جناب، مضمون سے اکتاہٹ تو نہیں ہے، میری کوشش ہے دور دور سے قوم کے بچے اور بچیاں شریک ہیں۔ حضور علی کون سا کالج ہے جہاں میں اپنے قوم کے ان بچوں کو اور بچیوں کو بھیجوں؟ جاؤ، جا کر اپنے امام کا شجرہ پڑھ کر آ جاؤ، اپنے امام سے۔ یہ مجلس حسین ہے، یہی درسگاہ ہے، یہیں سے ایجوکیٹ ہونا ہے ہم لوگوں۔ ناراض تو نہیں بیٹھے؟ چلے منہ سے کچھ بولے نہ بولے، تھوڑا منہ تو ٹھیک کر کے بیٹھے۔ تھوڑا بندہ چہرہ ایسا کر لیتا ہے کہ دیکھ کے کچھ پڑھنے کو دل چاہنے لگتا۔ چلو نہیں مضمون پسند تو دوسری طرف چلے جاتے، کوئی اور حکم کر دے، کوئی اور حکم کر دے، ادھر چلا جاتا ہوں۔ یاد رکھنا رسالت معاب نے فرمایا ہے، تاجدار انبیاء حضرت سردار انبیاء نے فرمایا ہے، جو شخص امام زمانہ کی معرفت کے بغیر
مر گیا، زندگی بھی حرام ہے، موت بھی حرام ہے۔ کم سے کم آج مجلس ہے، جمعے کا دن ہے، ایک آدھ موتی تو امام زمانہ کی معرفت کا حاصل کرنا ہے۔ فرمایا جس کو امام زمانہ سے ملاقات کرنی ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی درد ہو، کوئی پریشانی ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جمعے کے دن زیارت آل یاسین پڑھے، جو تمام حرام کام چھوڑ کر حلال کو اختیار کر کے زیارت آل یاسین پڑھے گا۔ راوی کہتا ہے میری ذمہ داری ہے وہ دنیا میں امام زمانہ سے ہاتھ ملائے گا۔ جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، یہ دن ہی امام زمانہ سے منسوب۔ مسلمانوں کے لیے اتوار نہیں، ہفتہ نہیں، منگل نہیں، بدھ نہیں، مسلمانوں کے لیے صبح قیامت تک جو دن مبارک ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ جو اپنی شادیاں اتوار اور ہفتے کو چھٹی کی وجہ سے کرتے ہیں، ٹھوکر کھا رہے ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے جمعے کا دن اختیار کرو، اس لیے جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے مبارک قرار دیا ہے۔ یہ وہی دن ہے جس دن امام زمانہ کے رخ پر نور سے غیبت کا پردہ اٹھایا جائے۔ پڑھ لو جناب عالم الفاتحہ۔ اسی بیٹی کی نسل سے دنیا میں ہم مصطفیٰ کو بھی بھیجیں گے، مرتضیٰ کو بھی بھیجیں گے۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے اللہ نے سر دست نبی نہیں بھیجے، جناب اسماعیل کی نسل سے نبی ابھی نہیں آیا۔ وہاں 4,25,000 نبی اسحاق کی نسل، بیت المقدس اسحاق کی نسل، مریم جیسی بطول بی بی اسحاق کی نسل، اسماعیل کی نسل میں کوئی نبی نہیں۔ سردار بھیجے، ایک کے بعد ایک سردار، ایک کے بعد ایک سردار، سارے کے سارے عزتوں والے، سارے کے سارے شراب کے دور میں شراب نہ پینے والے، جوئے کے دور میں جوا نہ کھیلنے والے، حرام کے دور میں حرام سے بچنے والے، سب کے سب بتوں کی پوجا نہ کرنے والے، سب کے سب ملت ابراہیمی پر عمل کر کے آخری نبی کا انتظار کرنے والے۔ تقریباً 37 سردار آئے، 37 سردار، ایک کے بعد ایک۔ آپ کی تھوڑی سی ماشاءاللہ جو کہنا چاہتے ہیں اس میں رنگ بھر دیتے ہیں، وہ ذرا رنگین ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن بہرحال گرمی بھی ہے، آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، آپ کو کچھ زیادہ کہنا بھی بیکار ہے، گناہگار ہی نہ ہو جائے۔ چلیے اب جیسے آپ سن سکتے ہیں ویسے سن لیجیے، یاد رہ جائے، گھروں میں لے جا کر تذکرہ کیجیے گا جو یہاں سے مل رہا۔ ایک کے بعد ایک، فہر ہے، غالب ہے، عدنان ہے، مالک ہے، قصی ہے، عبد مناف ہے، مگر جو اس 37 میں سب سے زیادہ نام پر سردار آیا اس کا نام ہے ہاشم۔ اتنی عزت عطا کی ہے، قیامت تک یہ گھرانہ انہی کے نام سے پہچانا جاتا، بنی ہاشم، انہی کے نام سے پہچانا گیا قیامت تک۔ حضرت ہاشم نے مدینے کے سردار کی بیٹی، مدینے میں بڑے سردار تھے جناب عمرو، حضرت ہاشم نے، وہ مدینے کے رہنے والے سردار عمرو اور یہ مکے کے سردار تھے جناب ہاشم۔ عمرو کی بیٹی جناب سلمہ بنت عمرو کے ساتھ حضرت ہاشم نے نکاح کیا، اللہ نے بیٹا عطا کیا شیبۃ الحم عبد المطلب۔ پیدائشی طور پہ بالوں میں سفید لٹ، نجومیوں کاہنوں نے دیکھ کر کہا پیدائشی طور پر ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بالوں میں سفید لٹ ہے، یہ جوان ہو کر وہ عزت حاصل کرے گا، کائنات میں وہ عزت کسی کو نہیں ملے۔ حضرت عبد المطلب جنہیں حرم کا چراغ بھی کہتے ہیں، فاطمہ مخزومیہ کے ساتھ شادی کی، اللہ نے گوہر نایاب، 2 گوہر نایاب عطا کی، ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام ابو طالب۔ حضرت وہب کی بیٹی آمنہ کے ساتھ جناب عبداللہ کا نکاح ہوا، 1.25 لاکھ انبیاء کا سردار۔ اللہ نے جناب آمنہ کی آغوش کو اپنی چچا
اپنے چچا جناب اسد کی بیٹی حضرت فاطمہ بنت اسد کے ساتھ جناب ابو طالب نے نکاح کیا، علی کعبے میں آ گئے۔ ملکۃ العرب محسنہ اسلام، 18,000 قبیلہ عرب کا بچہ جس بی بی کا مقروض جناب خدیجہ طاہرہ کے ساتھ پیغمبر اسلام نے شادی کی، ابو طالب نے نکاح پڑھا۔ جناب خدیجہ طاہرہ کے آغوش رحم میں اللہ نے وہ نور عطا کیا جو عصمت اللہ الکبریٰ ہے، وہ بیوی جس کی تعظیم میں نبیوں کا نبی کھڑا ہو جاتا، جناب سیدہ عالمین مخدومہ کونین۔ کعبے میں علی آ گئے، علی اور بطول کی شادی ہو گئی۔ اس شادی کی اناؤنسمنٹ اللہ نے خود قرآن میں کر دی، خود اعلان کیا پروردگار مرج البحرین یلتقیان۔ ایک ترجمہ کرتا ہوں، آپ ذرا سا سمجھ ترجمہ کریں۔ مرج علی اور بطول کی شادی، مرج البحرین یلتقیان، علی اور بطول کی شادی۔ سنیے گا اللہ آپ کے مرحومین کو امام حسین کی جنتوں میں جگہ، اللہ آپ حضور یہ ترجمہ سنیے گا۔ علی اور سیدہ کی شادی ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے مرج البحرین، سنیے اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے دو نور کے دریاؤں کو، اللہ کہہ رہا ہے میں اللہ نے مرج البحرین یلتقیان، علی اور سیدہ کی شادی مرج البحرین، اللہ کہہ رہا ہے میں نے نور کے دو دریاؤں کو پاکیزگی کے ساتھ ملا دیا۔ یخرج منہما لولو اور مرجان، جب یہ ملے تو کیا ہوا؟ دو موتی ظاہر ہو گئے، لولو اور مرجان۔ لولو ہرے رنگ کا موتی، مرجان سرخ۔ ہرے رنگ کے موتی سے مراد امام حسن، سرخ رنگ کے موتی سے مراد امام حسین۔ ام بشر بنت ابی مسعود انصاری کے ساتھ امام حسن نے شادی کی، اللہ نے بیٹی عطا کی۔ امام حسن نے اپنی بیٹی کا نام اپنی مادر گرامی کے نام پہ رکھا، فاطمہ بنت حسن۔ جد و جلد بن خسرو بن پرویز بن نوشہروان عادل کی بیٹی شاہ زنان کے ساتھ امام حسین نے شادی کی، شاہ زنان۔ شادی کے بعد مولا کائنات نے اپنی بہو کو لقب دیا، خطاب دیا شہر بانو۔ جناب شہر بانو سے امام حسین کی شادی ہوئی، اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ امام حسین نے اپنے بیٹے کا نام اپنے پاکیزہ بابا کے نام پر رکھا، علی۔ القابات